اور آج مجھے سمجھ نہیں آتا کہ علامہ اور مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہاں گم ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے کہ ظلم ہوا، ایک عظیم مسلمان مارا گیا للامری وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سید خامنہ ای شہید کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ میں پڑھ رہا ہوں پوری مسلم امہ کے لیے۔ سید کو تو میں کہوں گا کہ مبارک سید خامنہ ای شہید، تم نے وہ درجہ حاصل کر لیا جو ہم طاقتور جوان ہوتے ہوئے بھی حاصل نہ کر سکے۔ تم نے 86 سال کی عمر میں وہ درجہ، وہ رتبہ پایا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہوں میں لیں گے اور مولا علی تمہاری جرت پہ جھوم رہے ہوں گے۔ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں رہا، ہم دھرتی پہ بوجھ ہیں، ہم اناج پہ بوجھ ہیں، ہم کھاتے پیتے چلتے ہوئے تھیلے ہیں، تھیلے، انسان نہیں۔ خامنہ ای صاحب کی شہادت ایک بار پھر اس کربلا کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں تنہا مولا حسین اپنے خاندان سمیت جہاں میں شہادت نوش کر گئے لیکن بیعت یزید نہیں کی۔ وہ جذبہ ایمانی دوبارہ تازہ ہوا ہے، اور اگر ان کو شہید کرنے والا کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مشن پورا ہو گیا تو ایسا نہیں بھائی، آؤ دیکھو کہ کل جو کفر کے رافضی ہونے کے فتوے لگاتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک شخص مسلمان نکلا ہے، باقی ہم سارے ویسی بیکار ہیں۔ میں نے کہا دھرتی پہ بوجھ چلتے پھرتے، ہم نہیں کہتے کہ آپ کوئی فوج کشی کر دو، ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بم مار دو، کچھ تو کرو۔ یہ مسلسل اپنے اوپر ایف آئی آریں درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور۔ میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس ایف آئی آر میں آپ کا بھی نام ہوگا کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے، آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے۔ ایک اتنی بڑی شخصیت زہد و تقویٰ کے حساب سے، مال و زر کے حساب سے نہیں۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر، کہ وہ امام جو عبا پہنے ہوئے تھا اس کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی تار تھا، اس کے بھی داغے اور ریشے باہر آ رہے تھے، اس کے چپل اور جوتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ ایسے بوسیدہ جوتے اور کپڑے نہ پہنے۔ لیکن وہ امام وقت پہ کھڑا رہا، اسے کہا گیا کہ جناب آپ بنکر میں چلے، آپ کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس نے کہا پہلے 9 کروڑ عوام کو لے جاؤ، انہوں نے کہا سر جگہ نہیں، تو اس نے کہا میں ان سے مختلف بھی نہیں، اور مجھے تو ویسے شوق شہادت ہے۔ اور 86 سال کی عمر میں دیکھیں اللہ کس طرح نوازتا ہے، سر کس طرح نوازتا ہے اللہ کہ 86 سال کی عمر میں اس کو وہ درجہ ملتا ہے کہ شاید رہتی دنیا تک بہت کم لوگوں کو ملے، سوائے ہمارے اہل بیت شہادت پانے والے نوجوان، فوجی نوجوان اور دوسرے جو شہادت پاتے ہیں، ان کا درجہ ہی الگ ہے سر۔ اور ہم سب جانتے ہیں بخدا، یہ ہر ایک کو پتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار، کہ آپ کی باری ہے۔ آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو لیکن جانتے ضرور ہو کہ آپ کی باری ہے۔ یہ ٹریٹیز، یہ چمچا گیریاں، یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ اور آپ کون سی گارنٹی دیتے ہیں ہمیں کہ یہ آپ پر، اس کے بعد آپ پر نہ چڑھ دوڑیں؟ ضروری نہیں، اللہ اس ملک عظیم کی حفاظت فرمائے، ہمارا بچہ بچہ اس پہ قربان ہوگا، لیکن اگر ہم صرف اور صرف ایٹم بم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی آپ کو آئی ایم ایف، فیٹف، پابندیاں، سینکشنز، ان ساروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کیا اس قوم میں جو ہر ایک دوسرے کو لسانی طور پر نہیں مانتی، خدا اب اس میں کیا بولوں ضیاء الحق کا، کہ اس نے صرف اور صرف بغض پیپلز پارٹی میں لسانی طور پر اس قوم میں دڑا بندی کرا دی، فرقہ واریت، ایک دوسرے کو کافر کہو۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو دوسرا کافر کیسے ہو گیا؟ آج کیا ان پابندیوں اگر خدا نہ خواستہ آپ پر دباؤ ڈالا گیا تو یہ کیا دست و گریباں نہیں ہوں گے، یا کیا یہ سنی شیعہ سنی بن کے نہیں لڑیں گے، یا کہ یہ مہاجر سندھی بن کے پٹھان پنجابی بڑھ کے بلوچ پٹھان بڑھ کے نہیں لڑیں گے؟ سر حالات کو سمجھنا ہوگا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ آپ کی باری ہے، آپ پہلو طئی کر رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ کسی جنگ میں کود جاؤ، ایٹم بم مار دو، نہیں، لیکن کم از کم اپنی حفاظت کے انتظام کرو، اور جب کسی کی حفاظت کے لیے کچھ کرو گے تو کوئی تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا۔ مجھے ایران کی، غزہ کی، کشمیر کی خدا کی قسم یہ تباہی نہیں دیکھی جا سکتی، 99 ناموں کی قسم، ہم سارے مارے جائیں گے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ عارضی زندگی، آپ دوسرے جہاں میں کیا جواب دیں گے سر، جب امت محمدی رسول اپنی امت پہ گواہ ہوں گے اور ان کے ماننے والے یہ آپ پر کہیں گے کہ مولا ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا لیکن یہ سارے باغی نکلے، کلمہ آپ کا پڑھتے تھے لیکن منافق نکلے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں، میں نے ٹویٹ بھی کیا، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتنے مسلمان تھے تو کربلا کیسے ہو گئی، مولا حسین علیہ السلام شہید کیسے کر دیے گئے خاندان کے ساتھ؟ تو آپ نے دیکھا کہ 2 ارب مسلمان ہیں ہم، اور وہ
सैयद वो मेरा इमाम, वो अकेला तने तना अपने खानदान के साथ मारा जाता है, हम सब तमाशाई बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम साथ खड़े हैं। ये कौन सा तरीका है हम साथ खड़े हैं? कोई अमली कदम, कोई सिफारती कोशिश, कोई दौरा, कोई किसी को समझाना, कोई किसी को इस तरह आग आपकी तरफ आ रही है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखते हैं इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सब फिर इस्लामी क्या है यहां पे? ये फतवे के ये काफिर है, ये राफजी है, ये इस्लाम रह गया है? या ये लंबी लंबी तकारीर मौलानाओं की, अल्लामाओं की? और आज मुझे समझ नहीं आता कि अल्लामा और मौलानाओं को क्या हो गया है, वो कहां गुम हो गए हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि जुल्म हुआ, एक अजीम मुसलमान मारा गया? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बोलते हुए उनकी दुकानदारी को खतरा है, क्योंकि वो नजरिया तो अकायद दूसरे रखता था। सर वही शख्स मुसलमान निकला, एक ही, जिसको आप राफजी और काफिर कहते थे। इस बात का अदा करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन हमें इन जानों की, इस बेकार की वक्ती दुनिया की परवाह किए बगैर कुछ फैसले लेने होंगे। तो उम्मत मुसलमान के मुल्जिम हैं हम, अगर कहें तो डरपोक हैं हम, लेकिन यह भी मानता हूं कि अपने मसाइल हमारे बहुत है। और मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूं, कल रात में यह सोच रहा था आखिरी बात कि खुदा ने किया मैं सिर्फ नेशनल असेंबली का मेंबर हूं, दिल की बात कर रहा हूं। मैं किसी ऐसे ओहदे पर नहीं कि जो फैसला कर सके, जो फैसला ले सके। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी ऐसे ओहदे पर नहीं, क्योंकि वरना तो हिसाब इंतहाई खराब होना था। क्योंकि हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि फैसला आप लें, हम आपके साथ खड़े हैं, हम फैसला लेने की पोजीशन में नहीं। बहुत शुक्रिया सर।